کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا روح پر۔ میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہے۔ الحکم جلد 5 نمبر 3 مورخہ 24 جنوری 1901 صفحہ 5۔ اس سوال کے جواب میں کہ جہاں 6 ماہ تک سورج نہیں چڑھتا روزہ کیوں کر رکھیں، فرمایا اگر ہم نے لوگوں کی طاقتوں پر ان کی طاقتوں کو قیاس کرنا ہے تو انسانی قوا کی جڑ جو حمل کا زمانہ ہے مطابق کر کے دکھلانا چاہیے۔ بس ہمارے حساب کی اگر پابندی لازم ہے تو ان بلاد میں صرف 1.5 دن میں حمل ہونا چاہیے، اور اگر ان کے حساب کی تو 266 برس تک بچہ پیٹ میں رہنا چاہیے، اور یہ ثبوت آپ کے ذمے ہے۔ حمل صرف 1.5 دن تک رہتا ہے، لیکن 266 برس کی حالت میں یہ تو ماننا کچھ بعید از قیاس نہیں کہ وہ 6 ماہ تک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دن کا یہی مقدار ہے اور اس کے مطابق ان کے قوا بھی ہیں۔ جنگ مقدس روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 277۔ تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ الحکم جلد 11 نمبر 2 مورخہ 17 جنوری 1907 صفحہ 9۔ روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے، اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شامل نہیں۔ بدر جلد 1 نمبر 10 مورخہ 8 جون 1905 صفحہ 2۔ ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ روزے دار کو آئینہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں، فرمایا جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو یا داڑھی کو تیل لگانا جائز ہے یا نہیں، فرمایا جائز ہے۔ سوال پیش ہوا کہ روزے دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں، فرمایا جائز ہے۔ سوال پیش ہوا کہ روزے دار آنکھوں میں سرما ڈالے یا نہ ڈالے، فرمایا مکروہ ہے، اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرما لگائے، رات کو سرما لگا سکتا ہے۔ بدر جلد 6 نمبر 6 مورخہ 7 فروری 1907 صفحہ 4۔ فرمایا ہے کہ بے خبری میں کھایا پیا تو اس پر اس روزے کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا۔ الحکم جلد 11 نمبر 7 مورخہ 24 فروری 1907 صفحہ 14۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ ہنوز روزہ رکھنے کا وقت ہے، اور میں نے کچھ کھا کر روزے کی نیت کی، مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو گئی تھی، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا، دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں، صرف غلطی لگ گئی اور چند منٹوں کا فرق پڑ گیا۔ بدر جلد 6 نمبر 7 مورخہ 14 فروری 1907 صفحہ 8۔